السلام علیکم آل ویورز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 سیدوں کی کہانی۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ تھا جس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن صبح سویرے جب وہ دانت صاف کر رہا تھا تو کسی سائل کی آواز آئی۔ فوراً بادشاہ نے ہیروں سے بھری ہوئی ایک تھالی پیش کی۔ ساحل نے منہ پھیر لیا اور لیے بغیر چل دیا۔ بادشاہ کو سخت افسوس ہوا اور اس نے دربار عام جمع کیا اور انکار کی وجہ پوچھی۔ ساحل نے کہا، میں بعض گھر میں سے کچھ نہیں لینا چاہتا۔ یہ سن کر بادشاہ دلگیر ہوا۔ شاہی لباس اتار کر فخری جامہ پہن کر محل سے چلتے وقت کہنے لگا، اگر رب العزت میری عزت رکھ لے گا تو میں واپس لوٹوں گا، اور اپنی بیوی سے رخصت ہو کر جنگل کی راہ لی۔ راہ میں 16 سید تشریف فرماتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو بلوایا، لیکن بادشاہ نے کہا، میں جب ہی واپس آ سکتا ہوں جب میری امید پوری ہوگی، اس وقت لوٹوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری امید پوری ہوگی، ضرور پوری ہوگی۔ تم ادھر آؤ اور سنو، کل 15ویں تاریخ ہے۔ تم غسل کرنا اور سحری کر کے 16ویں کا روزہ رکھنا اور 4 رکعت نفل 16 سیدوں کو ثواب کی نیت سے ادا کرنا۔ تل اور کھجور سے روزہ کھولنا۔ 5 روپے کی شیرنی بانٹ کر ہماری کہانی سننا۔ جاؤ، تمہاری امید ضرور پوری ہوگی۔ جب 16 روزے پورے ہو جائیں تو انشاءاللہ تمہاری حیثیت کے مطابق ہمارے نام پر کھانا پکا کر فاتحہ دینا۔ یہ سن کر بادشاہ اسی وقت اپنے محل میں آ کر حکومت سنبھالنے لگا۔ غسل کیا، 16ویں کا روزہ رکھا۔ ایسے ہی جب 16 روزے ختم ہو جائیں تو اس کے یہاں لڑکا تولد ہوا، مگر بادشاہ برابر روزے رکھتا رہا۔ جب 16 روزے پورے ہوئے تو بادشاہ نے بڑی ہی عقیدت کے ساتھ فاتحہ دلوایا اور شیرنی بانٹ کر کہانی سنایا۔ محل کے قریب ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس نے بادشاہ سے دریافت کیا کہ اس کے یہاں کس طریقے سے اولاد ہوئی۔ بادشاہ نے فرمایا، بڑی اماں، شام میں تشریف لائیے اور فاتحہ کا کھانا کھائیے تو میں بتاؤں گا۔ جب بڑھیا شگن سیر ہو کر کھا چکی تو بادشاہ نے 16 سیدوں کے نام روزہ رکھنے کی برکت کا ماجرا سنایا۔ بڑھیا نے بھی منت مان لی، اپنی غریبی دور ہونے کے لیے روزہ رکھوں گی۔ وہ بھی روزے رکھتی رہی۔ 16 روزے جب پورے ہونے کو آئے تو اس نے پاؤ سیر کھانا پکایا اور فاتحہ دینے والی تھی کہ اس بڑھیا کے گھر ایک لکڑہارا جو ہر روز آیا کرتا تھا، اس روز جب آیا تو بڑھیا کا گھر بند پایا۔ لکڑہارے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ہی بڑھیا نے جواب دیا، مجھے کام زیادہ ہے، تم مہربانی کر کے کل تشریف لانا۔ دوسرے دن لکڑہارا وہاں آیا تو بہت حیران ہوا، کیونکہ بڑھیا کی جھونپڑی نہ تھی، وہاں ایک عمدہ حویلی بنی ہوئی تھی۔ اس نے جھروکوں سے جھانک کر دیکھا تو بڑھیا اندر جھولے میں جھول رہی تھی۔ اس نے بڑھیا کو پہچان لیا اور آواز دی۔ بڑھیا نے بھی اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور اندر بلایا تو لکڑہار نے پوچھا، بڑی اماں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو اتنی دولت کس طرح ہاتھ آئی؟ بڑھیا نے فرمایا، یہ سب کچھ 16 سیدوں کے نام پر 16 روزے رکھنے کی برکت ہے۔ ہمارے بادشاہ کے یہاں اس کے ہی طفل سے خدا نے اولاد عطا فرمائی۔ لکڑہارے نے بھی منت مان لی اور 16 روزے ختم بھی نہ ہو پائے تھے کہ وہ بھی مالدار ہو گیا اور بہت بڑی فاتحہ کیا۔
لیکن اس روز 5 روپے کی شیرنی منگا کر 16 سیدوں کی کہانی سننا بھول گیا۔ اپنی بیوی سے سوتے وقت کہنے لگا، میں کہانی سنا کر شیرنی بانٹنا بھول گیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، کوئی پرواہ نہیں، ہم تو 16 سیدوں کے نام فاتحہ دے چکے ہیں۔ اور وہ دونوں سو گئے۔ جب صبح حاجت کے لیے جنگل گیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ ناگہاں کسی شہزادے کے گم جانے کی خبر ہوئی۔ سپاہی اس کی تلاش میں پھرتا ہوا ادھر نکلا تو دیکھا اس لکڑہارے کے ہاتھ میں جو لوٹا تھا وہ شہزادے کے خون سے بھرا ہوا سر بن گیا ہے۔ سپاہی نے فوراً ہی لکڑہارے کو گرفتار کیا اور بادشاہ کے پاس حاضر کیا۔ بادشاہ کے غصے کی حد نہ رہی، اس کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ قید خانے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خواب میں کیا دیکھا کہ 16 سید کہہ رہے ہیں کہ اے غافل، تو نے ہماری کہانی نہیں سنائی اور شیرنی کیوں نہیں بانٹی؟ کل 15ویں تاریخ ہے، بھول نہ جا، غسل کر، 16ویں کا روزہ رکھ، ہماری کہانی دوسروں کو سنا کر شیرنی بانٹ دیں۔ اس نے کہا، شیرنی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صبح کو اٹھ کر تیرے بستر پر 5 روپے ملیں گے۔ دوسرے دن اس نے غسل کیا، روزہ رکھا، نفل نماز پڑھی، 5 روپے لیے ہوئے کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہا تھا کہ کوئی تو شیرنی منگا دے۔ اتفاقاً ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کا سامان خریدنے کے لیے جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے اس سے درخواست کی کہ وہ فاتحہ کے لیے جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے اس سے درخواست کی کہ وہ فاتحہ کے لیے شیرنی لا دے۔ اس نے انکار کیا اور چل دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سے ایک بڑھیا روتی پیٹتی اپنے مرے ہوئے بیٹے کا کفن دفن کا سامان خریدنے جا رہی تھی۔ جب لکڑہارے نے 16 سیدوں کے نام فاتحہ دینے کے لیے شیرنی لانے کو کہا تو اس مقدس فاتحہ کی شیرنی فوراً لے آئی۔ کہانی سنی اور اس فاتحہ کی شیرنی کا تبرک لیے ہوئے دکان پر پہنچی۔ اپنے بیٹے کو دفنانے کا سامان لیے ہوئے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیرت کی حد نہ رہی کہ اس کا بیٹا زندہ و سلامت سامنے کھڑا ہے۔ اس کو معلوم ہوا کہ یہ 16 سیدوں کی کہانی سننے کی برکت ہے اور جس شخص نے شیرنی لانے سے انکار کیا اس کا بیٹا جس کی شادی ہونے والی تھی وہ مر گیا ہے، اور جو شہزادہ گم ہو گیا تھا وہ راستہ بھول جانے کی وجہ سے پوچھتا ہوا واپس آ گیا ہے۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ میں نے ناحق بے قصور لکڑہارے کو قید کر دیا ہے۔ لکڑہارے کو بلوا کر کہا کہ ہم سے خطا ہوئی، خدا کے لیے ہمیں معاف کرو۔ لکڑہارے نے کہا، جہاں پناہ، یہ خطا آپ سے نہیں ہوئی ہے بلکہ ہم نے خطا کی تھی جس کی ہم کو سزا ملی۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری خطا کیا تھی؟ لکڑہارے نے کہا، ہم 16 سیدوں کی کہانی سنا کر شیرنی نہ بانٹنے کا عذاب ہم پر نازل ہوا تھا۔ بادشاہ نے بھی منت مان لی۔ لکڑہارا اپنے گھر جا کر عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ بس اے عزیزو، جو کوئی صحیح حاجت رکھتا ہو وہ 16 سیدوں کے نام سے روزہ رکھے، نفل نماز پڑھے، 16 سیدوں کی کہانی دوسروں کو سنا کر شیرنی بانٹیں۔ خدا کے فضل و کرم سے اور طفیل سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ضرور اپنی مراد کو پائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ 16 سیدوں کے مبارک نام: 1. حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام۔ 2. حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ 3. حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام۔ 4. حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام۔ 5. حضرت سیدنا
امام جعفر صادق علیہ السلام۔ 6 حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ 7 حضرت سیدنا امام موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام۔ 8 حضرت سیدنا امام نوح علیہ السلام۔ 10 حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام۔ 11 حضرت سیدنا امام قاسم بن حضرت حسن علیہ السلام۔ 12 حضرت سیدنا علی اکبر بن حضرت حسین علیہ السلام۔ 13 حضرت سیدنا عبداللہ شہید بن حضرت حسن علیہ السلام۔ 14 حضرت سیدنا حسن مثنیٰ بن حضرت حسن علیہ السلام۔ 15 حضرت سیدنا عبداللہ المحض بن حضرت حسن مثنیٰ علیہ السلام۔ 16 حضرت سیدنا زید مظلوم شہید بن امام زین العابدین علیہ السلام۔ تامت